بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام کے خزانچی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہوئے تھے، فوراً اس زمین کی قیمت دینے کے لیے مال کی تھیلی نکالی اور سونے کے 10 سکے زمین کے مالک کو ادا کر دیے۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اس زمانے میں 10 دینار یعنی سونے کے 10 سکے ایک بہت بڑی رقم سمجھی جاتی تھی۔ اس وقت نہ تو مکہ کا کوئی اپنا سکہ رائج تھا اور نہ ہی مدینے کا، اور ان دونوں شہروں میں جو سکے جاری تھے وہ رومی تھے یا پھر یونانی تھے۔ تو دینار سونے کا بنا ہوا سکہ تھا اور ایرانی دینار کو خسروی یا دینار خسروان کے نام سے پہچانتے تھے، اور رومی سکے کا نام ہرقلی تھا جو وہاں کے بادشاہ ہرقل کے نام سے رکھا گیا تھا۔ واضح رہے کہ روم سے مراد رومت الصغریٰ جو آج کا ترکی ہے، جس کی راجدھانی بیزنٹین تھی، جو آج استنبول کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ مدینے پہنچنے کے دوسرے دن پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مسلمانوں کی مدد سے اسی جگہ پر جہاں پر ان کی اٹھنی بیٹھی تھی مسجد کی تعمیر شروع کر دی، اور بلا امتیاز سارے مرد، جس میں خود پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل تھے، اپنے ہاتھوں سے مٹی ڈھوتے، پتھر لاتے، گارا بناتے اور مسجد کی تعمیر میں ہر وقت مصروف رہتے تھے۔ اس مسجد کا انداز تعمیر ایسا نمونہ بن گیا کہ جس کو سامنے رکھ کر صدر اسلام کی دوسرے مسجدوں کی بنیاد رکھی گئی۔ مسجد کی تعمیر کا طریقہ کار یہ تھا کہ مسجد کی بنیادوں کے لیے 3 ذرا ہاتھ بھر کی ناپ ہوتی ہے، اس کی گہرائی میں پتھر رکھے جاتے اور کچی اینٹوں سے دیواروں کی چنائی کی جاتی تھی۔ مسجد کی چھت کو کھجور کے تنوں سے مکمل کیا جاتا، ڈھانپا جاتا، اور کھجور کے پتوں سے، جنہیں جرید کہتے تھے، ان کو بھی اوپر ڈال دیا جاتا اور ڈھانپ دیا جاتا۔ اس مسجد کی تعمیر میں 7 ماہ کا عرصہ لگا، اور مسلمانوں نے اس مسجد کو کافی مضبوط اور پائیدار بنایا، کیونکہ مدینہ ایسا شہر تھا جہاں بارشیں زیادہ ہوتی تھیں، اور اگر مسجد کو مضبوط نہ بنایا جاتا تو وہاں کا شدید بارشوں والا موسم اسے نقصان پہنچا سکتا تھا۔ مسجد مدینہ کا قبلہ بھی مسجد قباء کی سمت جیسا تھا، کیونکہ ابھی یہ احکام نہیں آئے تھے کہ قبلے سے رخ کعبے کی طرف موڑ دیے جائیں۔ مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے والے کچھ مسلمان ایسے تھے جن کے پاس رہنے کی کوئی جگہ نہیں تھی۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کی مسجد میں ہی ان لوگوں کے لیے اینٹیں اور گاروں کی مدد سے ایک بہت بڑا صفہ تیار کروایا، جہاں وہ لوگ رات کے وقت آرام کر سکتے تھے، اور دن کے وقت سورج کی گرمی سے محفوظ رہنے کے لیے اس جگہ پر ایک سائبان بھی تعمیر کرایا، جسے کھجور کے درختوں کی شاخوں اور پتوں سے ڈھانپا گیا تھا۔ کیونکہ اس جگہ کو صفہ کہتے تھے، اس لیے وہاں قیام کرنے والوں کو اہل صفہ کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ یہ وہی لوگ تھے جو شروع میں بہت غریب لیکن بعد میں یہی اسلام کے نامور لوگوں میں شامل ہوئے، اور جو شخص بھی اہل صفہ سے تعلق رکھتا تھا وہ آج اسلام کا بزرگ شخصیت سمجھا جاتا ہے۔ اور صفہ نامی جگہ جو غریبوں اور مسکینوں کی پناہ گاہ تھی، علم اور دانش کا مرکز بن گئی، اور صفہ میں ہی اسلام کے پہلے دانشکدے نے درس و تدریس کا کام شروع کر دیا۔